اجتہاد، پوری جدوجہد کرنا. تو یہ کسی بھی شخص کو، انسان کو ہر دور میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ محنت کر کے مجتہد بنے. تو جو چیز انسان اپنی محنت سے تقوی و ورع کے ساتھ محنت کر کے بن سکتا ہے، وہ تو صرف 4 آدمیوں میں محدود رہ گیا. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، صرف 4 آدمی مجتہد ہو سکے. یعنی پوری امت کو جس کی اجازت دی گئی تھی، پوری امت ادھر ادھر چلی گئی کنویں میں، گہرائی میں، اور صرف 4 آدمی بچے جو محنت کر کے. جبکہ ان کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد نے 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے. 2/3 مسائل میں ان کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے مجتہد تھے. شاہ ولی اللہ کے بارے میں ایک مولانا غلام یحییٰ کانپوری تھے، بہت بڑے فلسفی استاد، میرے استاد علامہ نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. وہ کہتے تھے کہ اگر ولی اللہ، شاہ ولی اللہ پہلے دور میں ہوتے تو یہ 5ویں مجتہد ہوتے. یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ بہت ائمہ اربعہ کے مقام کو پہنچے. تو یہ ہماری امت کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس امت کی، اس دور کی، کہ جو اجتہاد ہر شخص پر کے لیے جائز ہے اور محنت کرنا چاہیے اس کو تو ہم نے گھیر دیا 4 ائمہ میں بس. اور نبوت اور رسالت جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو عطا کر دی. یہ ایک قابل غور نقطہ ہے اور محسوس کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے وہ تسلسل پورا جو نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ علیہ وعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی شکل میں اور آپ پر وہ اتری ہوئی دوسری وحی غیر مطلوع حدیث کی شکل میں آیا. یہ تسلسل آ کر کے یہاں مکمل ہوا. اب اس تسلسل کے مکمل ہونے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرار دیے گئے ہیں، آخری نبی، آپ کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. بعض جگہ اور روایات ہیں تو فلاں ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے، وہ قتل کر دیا جائے گا، چاہے مسلمہ ہو اور چاہے غلام احمد قادیانی. سن لیجیے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. تو اب اللہ کے رسول پر جب دین کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اب کیسے دین زندہ رہے گا؟ رسول تو آئیں گے نہیں، مشکلات پیدا ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم اگلی امتوں کی طرح تم بھی بدعات کا ارتکاب کرو گے. ایک ہاتھ، ایک بالش، یہاں تک کہ وہ اگر کسی گوہ اور چوہے کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو بھی گھسو گے تم بھی. تو باتیں تو زندہ رہیں گی. اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے خود، اور رب العالمین کے حکم سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. رب العالمین نے تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ تم میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو جب بھی لوگ دین کے صراط مستقیم سے اور شریعت کے اس تسلسل سے سر نکالیں تو فوراً روک دیں ان کو، اور جو کچھ شریعت ہے قرآن و حدیث کی شکل میں اس کو، اور صحابہ کرام کی سیرت کی شکل میں اس کو پیش کریں. یہ گروہ ایسا ہونا چاہیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی لا تزال من امتی طائفۃ، میری امت میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا زندہ رہے گا جو دین میں جو چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کی جائیں گی ان سے صاف کرے گا، دین کا دفاع کرے گا، سنت کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے گا. اور شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب خارجیوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جن حدیثوں میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے فضائل تھے، شیعوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جن میں ابو بکر اور عثمان اور عمرو بن عاص اور عائشہ کے فضائل تھے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو اپنی قیاس اور رائے پر چلتے تھے جب ان حدیثوں کا انکار کیا جو حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے مروی تھیں اور جن کو اخبار احاد کہتے تھے اور حدیثوں کو، تو اس دور میں امام شافعی نکلے مکہ سے اور مصر تک انہوں نے دورہ کیا. کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کو انہوں نے بحمد اللہ شکست دی ہو اور ثابت نہ کیا ہو کہ سنت حدیث چاہے اخبار احاد ہو چاہے اخبار متواتر، اس پر فرض ہے عمل کرنا. ہر جگہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا آرائتین کا، جو ہم لوگ سب ہیں. ایک طبقہ پیدا ہو گیا آرائتین کا، ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ.
وہ کہتے تھے فرضی مسائل، یہ بتائیے مولانا صاحب اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس قسم کے فرضی مسائل سے روکا ہے، فرمایا ہے جو مشکل پیدا ہو جائے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم سے پوچھ لو، لیکن فرضی مسائل مت پوچھو۔ تو ان فرضی مسائل والوں کا لقب پڑ گیا ارائیتیین، یعنی ارائیت لو کان کذا لکان کذا، یہ بتاؤ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس سے روکا ہے شریعت نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ سوال کرنے سے، زیادہ قیل قال سے، زیادہ بحث و مباحثے سے روکا ہے۔ تو ان کا بھی مقابلہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اخبار احاد کا انکار کیا۔ ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا تھا امام مالک کے شاگردوں کا، وہ کہتا تھا کہ مدینے کا جو عمل ہے تعامل، سنت بھی اس کے خلاف ہو تو اسی پر ہم عمل کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ امام شافعی کے استاد تھے امام مالک، لیکن شافعی نے امام مالک کے ماننے والوں کے اس عقیدے کی بھی مخالفت کی، ارائیتین کی بھی، اور ان کا لقب پڑ گیا ناصر الحدیث۔ یہی صورت وہاں ہوئی ہندوستان میں، انڈونیشیا میں۔ مجھے موقع نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جاؤں، یہ اس کے لیے تو ایک مکمل وقت ہونا چاہیے، طلبہ ہونے چاہیے تاکہ سوال جواب کریں اور بات آگے بڑھے۔ کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ ہو چکا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس ابھی سوال جواب بھی تو ہے، اور سب لوگ بھوکے بھی ہیں، سوچتے ہوں گے کہ اب یہ بھوکا ماریں گے رات بھر، سردی کی رات آ رہی۔ تو بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا وہ تسلسل باقی رہا، اور اس تسلسل کا بقا قیامت تک ضروری ہے۔ کیا ہے ناصر الحدیث ہندوستان میں آپ نے ذکر کیا، ہاں بڑی مشکل ہے، تو یہ تسلسل پوری دنیا میں باقی رہا۔ اب یہ صرف ہندوستان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر آپ بیٹھیں میرے ساتھ یا کوئی اور وقت نکالیں تو اس تسلسل کا پورے طور پر انڈونیشیا میں بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، اور ادھر مغرب کے ممالک میں بھی میرا مطالعہ ہے بحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور حافظے کو محفوظ رکھے اور عمل و تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے مالیشیا میں بھی، مصر اور اس طرح سے ممباسا وغیرہ کے علاقے میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تسلسل باقی نہ رہے۔ دین قیامت تک کے لیے دین ہے، شریعت قیامت تک کے لیے شریعت ہے، قرآن و حدیث قیامت تک کے لیے حجت ہے، محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تسلسل ختم ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ یہ تسلسل پورے طور پر زندہ رہا۔ ہندوستان میں اگر شاہ ولی اللہ کا ذکر کریں، آپ ملا معین سندھی کا ذکر کریں، تو آپ کو بعد کے ادوار میں سنت کی جو خدمت ہوئی، رشید رضا جیسے لوگ، عبدالعزیز خولی جیسے لوگ، ہندوستان کے مناظر احسن گیلانی جیسے لوگ، جو اہل حدیثوں کو صدرن قلیل سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس تسلسل نے ہندوستان میں حدیث کو زندہ رکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب کے 20 عالم ہیں جنہوں نے ہندوستان میں جا کر کے حدیث کی تعلیم لی۔ ایک تو شیخ عبدالعزیز کے استاد شیخ سعد بن عتیق، ان کے استاد اسحاق بن عبد الرحمن، اور شیخ محمد عثیمین کے استاد علی بن الوادی ابو الوادی، جنوب یعنی جیزان وغیرہ کے مصلح کبیر، جو محمد بن عبد الوہاب کے بعد اس دور کے سب سے بڑے مصلح رہے ہیں، عبداللہ قرعاوی، اسی طرح سے عبدالعزیز راشد، عبداللہ علی قوعی، علی مدہش، عبداللہ قصیر، یہ سب لوگ گئے اور حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ حسین انصاری سے ان لوگوں نے درس حاصل کیا، وہیں سے یہاں حدیث کی تعلیم پہنچی۔ تو جب 1918 میں رشید رضا کے پاس عبدالعزیز راشد وغیرہ گئے کہ ہم لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو کہا حدیث کہیں نہیں ہے سوائے ہندوستان کے، ہندوستان میں جاؤ۔ وہاں سے لوگ زبیر آئے عراق، وہاں سے جہاز پر اٹھے ہندوستان گئے، اور ہندوستان جانے کے بعد انہوں نے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے شاگرد مولانا احمداللہ صاحب پرتاپ گڑھی سے پورے طور پر درس حدیث لیا، اور پھر آئے تو مصر میں آ کر کے انہوں نے جماعت انصاری سنت المحمدیہ قائم کی۔ اسی طریقے سے شیخ سعد بن عتیق جو یہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، انہوں نے مکے میں بھی بیٹھ کر کے درس دیا اور جگہوں پر بھی، اور یہ تاریخ پھیلی۔ تو ہندوستان میں جو حدیث کی نصرت اور حدیث کی نشر و اشاعت اور اس تسلسل کے قائم رکھنے کا فریضہ انجام دیا گیا ہے، اس میں سیاسی لوگوں میں تو محمد تغلق، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، قفال مروزی محدث، ان کے استاد، ان لوگوں نے، اور اسی طریقے سے اکبر شاہ استھانہ کے نواب، اور اسی طرح سے بھوپال کے نواب اور عالم اور مجتہد نواب صدیق حسن خان، اور حیدرآباد کے نواب وحید الزماں، اور اسی طریقے سے اور لوگ ہیں، میں اس تعداد میں اگر جاؤں تو رات بیتے گی۔ لیکن تسلسل کے ساتھ جو حدیث کا
یہ تسلسل، سنت کا تسلسل، سنت کا اور حدیث کا اور توحید کا اور قرآن کا دفاع سب سے زیادہ اجتماعی طور پر جن لوگوں کے ذریعے ہوا وہ دو شخصیتیں تھیں ہندوستان میں. ایک تو شیخ نذیر حسین محدث دہلوی، جن کا لقب پڑ گیا ایٹومیٹک، جس کو عربی میں کہتے ہیں تلقائین، شیخ الکل فی الکل. شیخ